کرتا ہوں کہ جس طرح آج حکومت نے ان توانائی اور انفراسٹرکچر کے سی پیک منصوبوں کا اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے جو مکمل ہوئے ہیں، اسی طرح سی پیک کو کسی بھی تنازع سے بالاتر رکھنا چاہیے، چونکہ یہ قومی منصوبہ ہے، یہ چین اور پاکستان کا اشتراک ہے، اس میں ہمیں کوئی بھی تنازع نہیں بنانا چاہیے۔ سی پیک 2020 تک انفراسٹرکچر پہ توجہ دے رہا تھا، جو لانگ ٹرم پلان ہے اس کے تحت 2020 اور 2025 کے درمیان صنعتی تعاون کو آگے بڑھانا تھا، جس کی بنیاد ان 9 اسپیشل اکنامک زونز نے فراہم کرنی ہے جن کی نشاندہی 2017 میں ہو چکی تھی، اور ہمارا فرق ہے 2020 تک 9 اکنامک زونز ہم مکمل کر لیتے تاکہ ان 5 سالوں میں بھرپور طریقے سے صنعتی تعاون کو آگے بڑھایا جا سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت ان اکنامک زونز پہ جو ابھی تک نامکمل ہیں فوری طور پہ ان سب کو انفراسٹرکچر ان کا مکمل کرے گی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب چونکہ ہم سرمایہ کاری کے فیز میں ہیں، اس میں حکومت کی سیاسی پسند ناپسند کا تعلق نہیں ہے۔ جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہے وہ پرکشش منڈیوں پہ جاتا ہے۔ پاکستان کو اپنے خطے میں چاہے ویتنام ہے، چاہے کمبوڈیا ہے، چاہے لاؤس ہے، چاہے برما ہے، میانمار یا دوسرے ممالک، ان سے زیادہ پرکشش ہمیں بنانا ہے، اور پرکشش بنانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت بین الاقوامی سرمایہ کار کو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کرنسی ریٹ سٹیبل ہو۔ اگر کسی ملک کی کرنسی لڑکتی رہے گی، ہر روز اس میں تغیر آئے گا، تو کوئی بیرونی سرمایہ کار نہیں آئے گا۔ مجھے آج افسوس ہوا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینکس فرما رہے ہیں کہ ڈیویلیویشن بری چیز نہیں ہے، چونکہ اس سے اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے ہیں اس سے ان کے روپیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کون سی معیشت ہے جو ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ چند لاکھ لوگوں کی ترسیلات میں تو شاید اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ڈیویلیویشن سے جو 22 کروڑ عوام کی معیشت تباہ ہوتی ہے، جو مہنگائی ملک کے اندر برپا ہوتی ہے، اس سے ان ترسیلات میں جو اضافہ ہوا ہوتا ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ڈیویلیویشن ہماری جیسی معیشت کے لیے تو زہر قاتل ہے، اور ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو کوئی بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ ہم اکنامک زون بنا کے بیٹھے ہوں گے، لیکن بین الاقوامی سرمایہ کار ہماری طرف سے اڑ کے چلے جائیں گے، یا وہ ادھر کا کبھی رخ نہیں کریں گے، چونکہ ہر روز ہمارا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں لڑک رہا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ معاشی بنیادوں کو مستحکم کرے۔ اگر روپیہ کمزور ہوگا، ملک میں افراط زر بہت زیادہ ہوگی، ملک کی معیشت ڈاواں ڈول ہوگی، ملک کی سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوف اور ہراس کی فضا ہوگی، اور جو ہمارے فیصلے ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور ملک میں بے یقینی ہوگی، تو کبھی بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ سکتی۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم جو ہے احتجاج کر رہی ہے، پہلے بھی احتجاج کیا تھا، کہ جو اس بار آپ کا احتجاج ہے کیا لانگ مارچ کی جانب جائے گا، یا اس سے پہلے یہ دوبارہ جو ہے ختم کر دیا جائے گا؟ لانگ مارچ اگر کی ڈیٹ ہوگی تو کب تک آپ لانگ مارچ کریں گے؟ دیکھیے، پی ڈی ایم نے عوامی احتجاج کا فیصلہ کیا، اور اس کی وجہ اس وقت ملک کے اندر جو معاشی پالیسیاں اس حکومت کی ہیں، حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایٹم بم چلایا ہے، اور ابھی آنے والے دنوں میں مزید ایٹم بم چلیں گے، اور اس سے غریب، مزدور، کسان، متوسط طبقہ بری طرح کچلا جا چکا ہے، اور اپوزیشن کا فرض ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے، وہ غریبوں کی آواز بنے، اور اس کے لیے ہم نے جو عوامی احتجاج کا پروگرام بنایا ہے وہ پورے ملک میں چلے گا، اور اس کے اگلے مرحلے میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ایکسپینڈ کریں گے،
اور پھر اس کی حتمی جو منزل ہے وہ اسلام آباد ہوگی۔ اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ شہزاد اکبر نے جو ہے وہ شہباز شریف کو چیلنج کیا ہے کہ ان کا جو کورٹ میں فیصلہ آیا ہے لندن کورٹ میں، اگر وہ اس میں اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں ضمانت کے لیے اپلائی کرتے، تاریخ پہ تاریخ کیوں لے رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پاکستان میں جو احتساب کا نظام ہے اسے مذاق بنا دیا گیا ہے، اور بدقسمتی سے آپ دیکھیے کہ ہماری پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے، جو احتساب کا نظام ہے، اس پہ سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں، اور لندن میں عدالتوں سے شہباز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، اور پاکستان میں نیب احتساب گردی کے ذریعے جھوٹے مقدمے بنا رہا ہے، اور وہ ساری ایویڈنس جو نیب نے اور ایف آئی اے نے لندن کے اداروں کو دی، انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی۔ تو انہیں تو شرمسار ہونا چاہیے، بجائے یہ الزام لگائیں۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے 5 سالوں میں ہم نے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ اس 3200 ارب میں سے 32 پیسے کی کرپشن ثابت کریں۔ آج سی پیک کے اس سیمینار کے اندر جو منصوبے شو کیس کیے گئے ہیں، تقریباً 29 ارب ڈالر کی ہم نے سی پیک منصوبوں کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اس 29 ارب ڈالر میں سے 29 سینٹ کی بدعنوانی اور کرپشن ثابت کریں، ہم قومی مجرم ہوں گے۔ لیکن ٹی وی پہ آ کے بیانات دے دینا، وہ ایک ان کا وزیر مواصلات ہے، 2 سال پہلے اس نے میرے بارے میں کہا تھا کہ ملتان سکر موٹر وے میں 70 ارب روپیہ میں نے کمیشن کھایا ہے۔ کدھر گئے وہ الزام؟ 2 سال ہو گئے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جس کے گناہوں کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے بلکہ اپوزیشن کے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ حکومت کی ناقص کارکردگی کی ذمہ دار حکومت ہے، اپوزیشن نہیں۔ ہم نے تو بھرپور آواز اٹھائی ہے اور اس کی قیمت ادا کی ہے۔ اگر ہماری اپوزیشن نہ ہوتی تو کیوں ہر روز ہم پہ جھوٹے مقدمے بن رہے ہیں؟ کیوں ہم سزائے موت کے قیدیوں کی کال کوٹری کاٹ کے آئے ہیں؟ اسی لیے کہ حکومت کو ہم چپتے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ ہماری اپوزیشن سے خوفزدہ ہے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت جو ہے عوام کا خیال کرے گی۔ لیکن پھر کمنگ بیک سی پیک کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ یہ قومی منصوبہ ہے، یہ ہر قسم کی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہے، اور ہم دل سے اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ دیکھیے، ہم نے عوام کے ساتھ مل کر تحریک شروع کی ہے، اور جب رائے عامہ کا دباؤ پیدا ہوتا ہے اس سے سب آپشنز کھل جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سب سے بڑا امتحان حکومت کی حلیف جماعتوں کا ہے۔ میں ایم کیو ایم سے سوال کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم خود کو متوسط طبقے کی جماعت کہتی ہے، کیا اسے کراچی کے متوسط اور غریب طبقوں کی بدحالی نظر نہیں آ رہی؟ کیا اسے کراچی کے نوجوانوں کی بے روزگاری نظر نہیں آ رہی؟ میں کاف لیگ سے سوال کرتا ہوں جو خود کو مسلم لیگ کا نام استعمال کرتی ہے، کیا اسے پاکستان کی تباہی نظر نہیں آ رہی؟ کیا اسے اس ملک میں عوام کی بدحالی نظر نہیں آ رہی؟ اگر یہ جماعتیں حکومت کے ساتھ چپکی رہیں تو وہ بھی اس حکومت کی کشتی کے ساتھ ڈوب جائیں گی، اور عوام ان کو بھی حکومت کے تمام گناہوں میں برابر کا شریک تصور کریں گے۔ ان اتحادیوں کا فرض ہے کہ اگر یہ عوام کا درد رکھتی ہیں تو یہ حکومت کے ساتھ اپنے تعلق پہ نظر ثانی کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔